قرآن مجید کے اندر خواہشات کے غلام کو جو ہے مشرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا، الہ بنایا ہوا ہے، یعنی جو من میں آئے وہی انسان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا من اور اس کی خواہش ہی اس کا خدا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ انسان جو ہے، انسان دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور اس کی روح، اس کا دل ہے۔ اور یہ جو جسم ہے اور روح ہے، اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک سوار ہے اور دوسرا گھوڑا ہے، ایک سواری ہے اور ایک سوار ہے۔ سوار کون سا ہے؟ روح اور دل جو ہے یہ سوار ہے اور جسم گھوڑا ہے۔ گھوڑا اگر مضبوط اور طاقتور ہوگا، یعنی سواری اگر طاقتور ہوگی، اور اس کے اوپر جو سوار ہوگا وہ انتہائی لاغر اور کمزور اور دبلا پتلا سا ہوگا، تو ایک کمزور سا آدمی اگر کسی خود سر قسم کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے تو وہ گھوڑا تو اس کو مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر دوڑائے گا اور پھر اس کو پٹخ کر کہیں پھینک دے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اپنے جسم کو خوب کھلا پلا کر طاقتور بنایا ہوا ہے اور پھر حل من مزید کی پیاس اس کی بجھتی ہی نہیں ہے، کبھی ایک فرمائش کر رہا ہے، کبھی دوسری فرمائش کر رہا ہے، اور ہم جسم کو طاقتور بنانے کے لیے اس کی ساری فرمائشیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور یہ تو خواہشات پوری نہیں ہوتی، یہ انسان کا نفس امارہ تو اس کو خواہشات کی وادی میں دھکیلتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم اس جسم کے طاقتور گھوڑے کو خوب اگر مضبوط بنا لیں گے تو خواہشات، مال و دولت کی خواہش، عہدے اور منصب کی خواہش، جنسی لذت، کھانے پینے کی خواہشات، نمود و نمائش کی خواہشات، اور پھر کمزور روح جو ہے، وہ سوار اگر بہت زیادہ کمزور ہے تو یہ طاقتور خواہشات جو ہے اس کو دھکیل کر جہنم کی وادی میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے جسم کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہمیں روح کی مضبوطی اور اس کو قوت اور طاقت بہم پہنچانے کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ یعنی سوار اگر مضبوط ہوگا، روح مضبوط ہوگی، تو جسم کے طاقتور گھوڑے کو لگام ڈال کر اطاعت کی راہ پر لگا دے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ خواہشات کی غلامی کے ذریعے سے ہم گناہوں کی ایسی دلدل کے اندر جو ہے وہ دھنسا دیے جائیں گے کہ پھر جہنم میں پہنچ کر رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کو قوت فراہم کرتے ہیں، اس کو وٹامنز دیتے ہیں، اس کو پروٹین دیتے ہیں، اس کے لیے حیاتیات کا انتظام کرتے ہیں، اس طرح اپنی روح کا بھی خیال کریں، قلب و روح ہے جی۔ اور انسان کی جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی روح ہے عقیدہ توحید، اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت، اللہ کی شناخت اور پہچان، اور پھر اللہ کی جو معرفت حاصل ہو اس کے مطابق عقیدہ توحید پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، اسی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہر لمحے فکر کرنا، اسی کو رازق اور نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانا۔ تو عقیدہ توحید سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے روح کی تقویت کے لیے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز، کہ اللہ پر ایمان اور یقین کے بعد جو سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا حکم ہے خدا کا وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز رزق حلال، اگر رزق حلال کا نہیں ہوگا نہ عقیدے کا فائدہ، نہ نمازوں کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ کسی عبادت کا فائدہ، اس لیے کہ رزق حرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت حلال کمانا اور حلال کھانا ہے۔ رزق حلال کا اہتمام کیجئے، روح کو تقویت ملے گی۔ حرام سے دل اور روح مر جاتے ہیں۔ سچائی، دیانتداری، عہد کی پاسداری، ان کا اہتمام کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کی آیات میں غور و تدبر اور تفکر کے ذریعے سے، فہم قرآن کے ذریعے سے،
قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کے پیغام کی دعوت کو عام کرنے کے ذریعے سے اپنی روح کو تقویت پہنچائیے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے دلوں کو تقویت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ دائمی ذکر، ہمیشہ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور اس ذکر میں خاص کر اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں۔ فرائض کی پابندی اور کبائر سے اجتناب، کبیرہ گناہوں سے اپنے کنارہ کشی اختیار کریں، دور رہیں۔ کبیرہ گناہ ہی وہ مرض ہے، وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر میل جم جاتا ہے، پھر دلوں کے موریں لگ جاتی ہیں، پھر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جسم کی تقویت اور قوت اور اس کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنے روح کو بھی غذا بہم پہنچانے کی کوشش کریں، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اور یہ چند چیزیں روح کی تقویت کے ذرائع میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا